السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بابٌ فی الایمان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ مزید ایک اور حدیث آج کے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، قال حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر عن العامش وحدثنا علی بن میمون الرقی قال حدثنا سعید بن مسلمة عن العامش عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من ابر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ یاد رکھیں، حدیث میں صرف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، یعنی ان کی ولدیت کیا ہے یہ ذکر نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے صرف عبداللہ کا ذکر ہو تو اس سے عموماً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر کا حصہ ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں مثقال کا لفظ ہے اور مثقال وزن کی مقدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ آئی بات میں، چاہے یہ کم ہو یا اسی طرح سے زیادہ ہو، تو کسی بھی چیز کی مقدار تھوڑی ہو یا اسی طرح سے زیادہ ہو اسے مثقال کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے مثقال ذرۃ میں ذرۃن یہ ذرن کی واحد ہے اور سرخ رنگ کی جو چینٹیاں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں مراد روشن دان سے جو سورج کی روشنی کے ساتھ، دھوپ کے ساتھ روشن دان سے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ مراد ہیں۔ مثقال ذرۃ من خردل، اور خردل رائی کے دانے کو کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سیاہ دانے ہوتے ہیں رائی کے، جس سے تیل نکالا جاتا ہے، کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ خردل ہوتا ہے۔ اور کبر مطلب تکبر، غرور، گھمنڈ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کان فی قلبه جس کے دل میں ہو مثقال ذرة من خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ بھی من کبرن، کبر کا، یعنی ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی کبر اور غرور کا حصہ موجود ہو۔ آئی بات میں؟ اور کبر کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے؟ یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور اسی طرح سے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ایک کبر کا عام مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک حدیث میں بیان فرمائی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی کبر حق سے منہ موڑنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تو یہ ہے کبر، یعنی حق بات سے منہ موڑ لے آدمی اور اسی طرح سے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اسی طرح سے حق سے منہ موڑتا ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ٹکڑا حدیث کا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے اندر کبر اور غرور کا مادہ پایا جا رہا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کبر اور تکبر دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تکبر تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاق حسنہ اور اچھی صفات ہیں، دوسروں کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی، افعال الحسنہ یا اخلاق حسنہ اس کے اندر ہے وہ چیزیں، لیکن دوسروں کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ ایک تکبر ہوتا ہے۔ اور اسی معنی اور مفہوم میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو آدمی بتکلف اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں لیکن پھر بھی وہ اسے اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر بھی وہ اسے اپنا رہا ہے۔ آئی بات میں؟ جیسا کہ عام لوگوں کی حالت ہوتی ہے، اور اسی کی مذمت میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ قرآنی آیات میں یا اسی طرح سے احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار، اسی طرح سے اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار یعنی ظلم اور زیادتی کرنے والے کے دل پر، ہر متکبر اور ظلم اور زیادتی کرنے والے کے دل پر۔ تو یہاں یہ مذمت بیان کی گئی ایک طرح سے متکبر کہہ کر، تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بتکلف ہو اپنے اندر ایسی چیزیں غرور اور تکبر والی پیدا کر رہا ہے جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کی تعویل کیا ہے اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے یعنی ایمان سے جو روکنے والا ہے، اور ایسا آدمی جو اس حد تک غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو اور ایمان سے رک جا رہا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اسی پر اس کی موت بھی ہو گئی ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے، کیونکہ وہ ایک طرح سے کفر پر مر رہا ہے، کافر ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی اگر یہ ایمان کے مقابلے میں ہے تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا اور ایسا شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں دخول سے محروم ہوگا، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا معنی اس کے تعلق سے یہ کیا گیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوگا اس وقت کبر، غرور اور تکبر کا ایک ذرہ بھی اس کے دل میں نہیں ہوگا موجود۔ آئی بات میں؟ بلکہ اللہ رب العالمین اس کبر اور غرور اور گھمنڈ کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ یعنی جنت میں کوئی ایسا آدمی جس کے اندر کبر اور غرور ہو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کے دل میں یہ بات
بیماری تھی، موجود تھی، لیکن اب جنت میں جب داخل ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے اندر کسی بھی طرح کا غرور اور کبر وغیرہ موجود نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اور جو کچھ بھی غلہ شکوہ ان کے دلوں میں ہوگا ان کو ہم کھینچ لیں گے، یعنی وہ ختم کر دیں گے جنتیوں کے دلوں سے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک دو معنی بیان کیے گئے، اور اسی طرح سے ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بغیر اس کی سزا کے، بغیر اس کی سزا کے۔ جو اللہ رب العالمین نے سزا متعین کر رکھی ہے کبر اور غرور کی، تو اس سزا کے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جب سزا دے دی جائے گی، وہ سزا اس کو مل جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے ایمان کے حساب سے فیصلہ کرے گا، اور اگر وہ ایمان ہے اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک معنی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کی سزا کبر جس کے اندر موجود ہے یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین محض اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے اسے معاف کر سکتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے معنی بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اول وہلہ میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جس کے اندر کبر اور غرور اور گھمنڈ ہے وہ اول وہلہ میں ابتداً بالکل داخل جنت میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سزا پائے گا، اور سزا پانے کے بعد پھر ممکن ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ان تمام اقوال میں یہی قول زیادہ مناسب لگتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے اندر کبر اور غرور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کی جو سزا اللہ رب العالمین کے ہاں متعین ہے وہ سزا اسے دی جائے، اور پھر اسے اس سزا سے جو سزا اس کو دی گئی ہے اس کے بعد اس کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے، یعنی سزا دینے کے بعد اسے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ معنی اور مفہوم راجح اور درست لگتا ہے دوسرے دلائل کی بنیاد پر، جیسا کہ اور بہت سارے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر اور شرک پر نہیں مرا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس معنی اور مفہوم کے بہت سارے دلائل موجود ہیں جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من خردل من کبر کا مطلب، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن اس وقت جب اسے اس کی سزا دے دی جائے گی تو اللہ رب العالمین اسے اپنے محض فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما سکتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں معنی۔ کبر کاف کے کسرہ اور باقی سکون کے ساتھ اس کا معنی غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرنا، اسی معنی میں تکبر یا استکبار وغیرہ بھی آتے ہیں۔ ایک لفظ اور آتا ہے اعجاب، پسند کرنا، اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے اعجاب الرجل بنفسہ، خود پسندی، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔ تو کبر میں یا اسی طرح سے تکبر اور اعجاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل اور خوار بھی سمجھتا ہے۔ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور کبر یہ کسی بھی انسان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبر
کس وجہ سے اس کے اندر ہے، غرور اور گھمنڈ کس وجہ سے اس کے اندر ہے، اس کا کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے۔ جو بھی کچھ دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، تو کس بنیاد پر وہ یہ کبر اور تکبر یا اسی طرح سے استکبار میں مبتلا ہے؟ ہاں، جس کے اندر یہ ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، اس کے لیے یہ صفت زیبا دیتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے تو اس کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر کرے، گھمنڈ کرے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی لیے متکبر اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے معنی ہے۔ تو اعجاب کا مطلب ہے یعنی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، یعنی اپنے آپ کو آدمی پسند کر رہا ہے لیکن دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ خود کو تو پسند کرتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، تو یہ اعجاب ہوگا، یہ کبر سے کم درجے کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے کم ہے۔ تو یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمانٍ، اور داخل نہیں ہوگا جہنم میں، لا يدخل النار، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا، من، وہ شخص، کان فی قلبہ مثقال حبۃ، جس کے دل میں ایک دانے برابر رائی کے من ایمان، ایمان ہو، ٹھیک ہے، ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو، من ایمان، یا اسی طرح سے اوپر من کبرن جو ہے یہ من بیانیہ ہے، ان دونوں جگہ میں من بیانیہ ہے اور بیان ہو رہا ہے من کے ذریعے سے، یعنی کبر یا اسی طرح سے ایمان۔ تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی یاد رہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قطعاً جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ بات میں جیسا کہ مرجیہ وغیرہ نے اس سے استدلال کیا ہے، اوپر والا جو ٹکڑا ہے وہ معتزلہ یا اسی طرح سے خوارج اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ کبر یا اسی طرح سے گناہ کبیرہ یہ مخرج عن الاسلام ہے، اسلام سے نکال دینے والے ہیں اور جہنم میں داخلے کا سبب بننے والے ہیں، جیسا کہ خوارج کا موقف ہے، اور اسی طرح سے معتزلہ کا تقریباً یہی ہے، بس یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ موقف اوپر والے ٹکڑے سے بظاہر معتزلہ یا اسی طرح سے خوارج کی باتوں کی تائید ہو رہی ہے، اور نیچے والے ٹکڑے سے بظاہر مرجیہ کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ ایمان جس کے دل میں ہے وہ داخل نہیں ہوگا جہنم میں، رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں بھی معنی اور مفہوم جو مرجیہ نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آئی بات میں لا يدخل النار کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ جو گناہ اس نے کیے ہیں
ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ممکن ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے محض فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ ہے اصل میں اس حدیث کے ٹکڑے کا معنی اور مفہوم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے، ایک ذرہ بھی ہے، ایک دانہ بھی ایمان کا اس کے اندر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر اس کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں دائمی دخول مراد ہے، یعنی دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور یہ معنی کر کے حدیث کا معنی اور مفہوم یہی ہوگا کہ کبر اگر کسی کے اندر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جب تک کہ اس کی سزا نہ پالے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، کا مطلب یہ ہے یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کم ہو گیا، ہاں تو اب ظاہر سی بات ہے کمی اور زیادتی کو یہ ایمان قبول کر رہا ہے، تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔